أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پچھلے درس کا خلاصہ یہ ہے، رب العالمین نے فرمایا جو لوگ سود کھاتے ہیں یا سود کھلاتے ہیں یا پھر سود کے اندر گواہ بنتے ہیں یا پھر سود کے اندر لکھائی کا کام کرتے ہیں، یہ سارے کے سارے گناہ ہمیں برابر کے شریک ہیں. تو جو انسان سود کھاتا ہے یا سود کا معاملہ کرتا ہے، اللہ فرما رہے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، وہ ایسے اٹھے گا جیسے اس کو شیطان نے چھو لیا ہے. مطلب جیسے جنات انسان کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، اس کی حالت دیکھنے والی ہوتی ہے. یہ ہر انسان کو ترس آتا ہے، وہ اس کا ہر حواس اس کے باختہ ہو جاتے ہیں. ایسے ہی جب کل قیامت کے دن یہ اٹھے گا تو اس کی حالت ایسی ہوگی. اور دوسرا اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں بھی یہ ایسے ہی رہتا ہے، ہر وقت اس کو پریشانی، ہر وقت اس کو یہ خیال آتے رہتے ہیں اس سے لینے ہیں، اس کو دینے ہیں، یہی ہر وقت اس کو پریشانی لگی رہتی ہے اور اس کے مال میں ذرا بھی برکت نہیں ہوتی ہے. جو انسان دنیا میں سود کا معاملہ کرتا ہے اس کے مال میں برکت نہیں ہوتی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان والے کتنا قرضہ لے کے آتے ہیں، جاتا پتہ نہیں کہاں ہے. وہ عجیب سا معاملہ بنا ہوا ہے، ہر مر گئے ہر وقت یہی رونا لگا ہوا ہے. ہر وقت کبھی کوئی چیز مہنگی کر کے یہ مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے تب جا کے ملک چلے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا. اصل وجہ کیا ہے؟ وہ ہے سود کا معاملہ. سود کے معاملات میں اگر انسان جو ہمارا ملک ہے یہ نکل آئے نا سود کے معاملات سے، تو انشاءاللہ یہاں پہ بڑا کچھ ہے. رب العالمین کی طرف سے بڑے خزانے ہیں ملک پاکستان میں. آگے فرمایا ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا. یہ وجہ کیا تھی ان کے ساتھ یہ عذاب والا معاملہ کیوں ہوگا کہ کی طرح ہی جس طرح سود کا معاملہ ہے ایسے ہی تجارت کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے. وہاں بھی نفع کمایا جاتا ہے، یہاں بھی نفع کمایا جاتا ہے، تو پھر وہ حلال کیوں جو یہ حلال، یہ حرام کیوں؟ تو ایسے معاملات میں انسان وہ اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھ کے ایسے کہتے تھے. حالانکہ ذہن میں یہ بات آنی چاہیے اللہ احکم الحاکمین ہے، علیم بذات الصدور ہے، حکیم ہے. اللہ کو سب پتہ ہے کیا چیز انسان کے لیے فائدہ مند ہے، کیا چیز انسان کے لیے نقصان دہ ہے. اللہ انسان سے اس کی ماں 70 ماؤں سے بھی بڑھ کے تو محبت کرتا ہے. تو اللہ کے احکامات پہ انسان کو عمل کرنا چاہیے، وجہ کہ انسان کی طبیعت کے عین موافق ہے. اب یہ جو سود کا معاملہ ہے اگر یہ انسان کے لیے فائدہ مند ہوتا اللہ پاک اس کو کبھی بھی حرام نہ کرتے. یہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے اس لیے اللہ پاک نے اس کو حرام کر دیا. اور دوسری بات یہ ہماری عقل فائدہ مانے یا نہ مانے، ہماری عقل نقصان مانے یا نہ مانے، ہم نے تو اللہ کی ماننی ہے. اللہ کا حکم ہے کہ سود نہ لو، بس نہیں لے رہے. بے کرو، خرید و فروخت کرو، تجارت کرو، ٹھیک ہے ہم کر رہے ہیں، اس میں نفع بھی ہوتا ہے، بعض دفعہ نقصان بھی ہو جاتا ہے. یہ سارا معاملہ وہاں پہ چل رہا ہوتا ہے. لیکن سود اللہ پاک نے چونکہ حرام کر دیا ہے ہم اس کو نہیں لیں گے نہ دیں گے. بس اس میں فائدہ کیا ہے، نقصان کیا، ہم اس طرف نہیں جائیں گے. بلکہ صرف ہماری توجہ کا مرکز یہ بات ہونی چاہیے کہ اللہ نے حرام کیا ہے تو ہمارے لیے کیا ہے، یہ حرام ہے. آگے فمن جاءہ موعظۃ، جس کے پاس کوئی نصیحت آ گئی من ربی، اس کے رب کی طرف سے، فانتہا، اس نصیحت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس سود لینے دینے سے کیا ہو گیا، باز آ گیا. فَلَهُ مَا سَلَف، تو جو کچھ پہلے معاملہ ہو چکا سو ہو چکا، وہ اس کے لیے ہے. یعنی اب جو معاملہ پیچھے کو 10 سال پہلے کو سال پہلے کیا تھا اب اس سے وہ بھی لینا شروع کر دیں واپس، تو یہ ٹھیک نہیں ہے.
جو کچھ ہو گیا سو ہو گیا. آگے فرمایا وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے. اس کا معاملہ کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف ہے. اب یہ جو بات ہے نا فَلَهُ مَا سَلَفَ، یہ اس انسان کے لیے جو پہلے غیر مسلم تھا، اس اعتبار سے وہ سود والا معاملہ کرتا رہا. یعنی نبی علیہ السلام نے جو سود کو حرام کیا، اس وقت سے پہلے جو لوگ اس کو حلال سمجھتے تھے، جو معاملہ ہو چکا تھا، وہ اس کی بات چل رہی ہے. اب دنیا میں جب انسان بھی مسلمان ہو چکے ہیں، سارا نظام چل رہا ہے، اس کے باوجود سود لیتا دیتا ہے، وہ معاف نہیں ہوگا. اس سے کسی کا اگر حق کا ہے تو اس کے حق دینا پڑے گا. یہ بات کس وقت کی؟ جب تک اسلام میں جب اسلام میں یہ سود حرام نہیں ہوا تھا، اس وقت کی بات چل رہی ہے کہ جس وقت سود حلال تھا، سارا کچھ بڑا کچھ چلتا تھا، شراب بھی چلتی تھی، سارا کچھ نظام چلتا تھا. یہ تو اس وقت کی بات ہے یہ. لیکن جب حرام ہو گیا، حرام ہو جانے کے بعد اب مسلمانوں کے لیے حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. اب اگر پھر بھی کوئی انسان کرتا رہتا ہے، بالآخر کہیں جا کے اس کو توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے. اب یہ نہیں کہ جو پہلے اس نے لے لیا وہ ٹھیک ہو گیا، اب اس کے لیے جائز ہے. نہیں، اس کا حق جو کسی کا لیا ہے، 1 لاکھ کے پیچھے 10,000 20,000 جو لے کے کھا لیا ہے، وہ اس کو واپس کرنا پڑے گا. وہ اس کو واپس کرنا پڑے گا. ذہن میں رکھنا، یہ حقوق معاف نہیں ہوں گے. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، باقی اس کی توبہ کا معاملہ اللہ کی طرف ہے. اللہ چاہے اس کو معاف کرے چاہے نہ کرے، اس کی توبہ کیسی ہے، مخلصانہ ہے یا نہیں ہے، یہ سب اللہ کو پتہ، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. وَمَنْ عَادَ، لیکن پھر بھی اگر کوئی سود کی طرف آ گیا، دوبارہ پھر سود والا معاملہ شروع کر دیا، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ لوگ جہنم والے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. نبی علیہ السلام معراج پہ گئے نا، نبی علیہ السلام نے معراج پہ جا کے دیکھا کہ ایک سمندر سا ہے، پانی سا ہے بہت بڑا، وہاں پہ کچھ لوگوں کو وہاں پہ غوطے آ رہے ہیں. بالآخر وہ بھاگ کے وہ کنارے کی طرف آنا چاہتے ہیں. جو ہی کنارے کے پاس آتے ہیں، وہاں پہ ایک فرشتہ بیٹھا، اس کے پاس کافی بڑے بڑے پتھر موجود ہیں. تو وہ پتھر اٹھا کے ان کے منہ کے اندر جو ہے نا وہ ڈالتا ہے. اور فرشتہ جب وہ پاس آتے ہیں، ان کے وہ منہ کھلوا کے پھاڑ کے منہ کو ان کے اندر ڈالتا وہ جو ہے نا وہ پتھر. اب پھر واپس بھاگتے ہیں وہ. تو آپ نے فرمایا یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا یہ جبریل امین نے فرمایا یہ وہ ہے جو سود کھانے والے تھے. اور پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ سود کھانے کے 73 گناہ ہیں. کتنے ہیں؟ 73 گناہ ہے. تو سب میں ہلکا گناہ ہے نا سود کھانے کا. ویسے کتنے ہیں؟ 73 ہیں، 73 ہیں. لیکن سب سے جو ہلکا گناہ ہے وہ ہے ایسے جیسے انسان نے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی. تھوڑا بڑا گناہ ہے، کوئی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا ہے. لیکن آپ دیکھ لیں سود کا معاملہ چل رہا ہے. ہمارے نوجوانوں کو پتہ ہی نہیں ہے. تھوڑے سے پیسے جو نا وہ برات میں بکھیرنے کے لیے سود پہ پیسے لے آتے ہیں، 1200-1300 روپئے کی 1000. میں نے کل بھی کہا تھا وہ مل جاتے ہیں. وہ تو وہاں سے لے کے آ کے سمجھ رہے ہوتے ہیں بڑا نیکی ہے، کام کر رہے ہیں، غریبوں کے اوپر جو نا وہ ڈال رہے ہیں. بالکل غلط ہے. ایسا معاملہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے جواب دہ ہوگا، اللہ کے سامنے حاضری ہوگی. اور دوسری بات یہ کتنا بڑا گناہ ہے دیکھیں. اور یہ سود کے 73 گناہوں میں سے سب سے ہلکا گناہ ہے. یہ اس سے اوپر ہے باقی. آپ خود تصور کر لیں باقی کتنے بڑے بڑے گناہ ہوں گے. آگے فرمایا ومن عاد، اور جو کچھ دوبارہ پھر اس معاملے میں واپس آ گیا، یعنی پھر دوبارہ سود لینا دینا شروع کر دیا، سود کو حلال کہنا شروع کر دیا. فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ لوگ جہنم والے ہیں. ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اور پھر ایک بات اور سن لیے گا، قانون یہ ہے کہ یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا رہتا ہے. یعنی سود کے اندر برکت نہیں ہوتی ہے. جتنا مرضی انسان سود لے لے، وہ انسان کی تنگی دور نہیں ہو سکتی. جتنا مرضی سود لے لے، بس یہ لے کے کاروبار شروع کر لیتا ہوں پھر دیتا رہوں گا، یہ وہ کبھی بھی پورا نہیں پڑ سکتا ہے اس کا. اس کے لیے ہمیشہ ہی تنگی رہتی ہے. اور آگے فرمایا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، لیکن صدقات کو اللہ بڑھاتے رہتے ہیں. جو انسان اللہ کے راستے میں صدقہ دیتا ہے، اس صدقے کی وجہ سے حالانکہ وہ دے رہا ہے، واپس لینے کا کوئی ذہن ہے نہیں، اس کے باوجود اللہ فرما رہا ہے کہ وہ بڑھتا رہتا ہے. حالانکہ سود میں دے کے انسان واپس لیتا ہے نا، لیکن یہ جو معاملہ ہے کہ اللہ کے راستے میں انسان دے رہا ہے پھر بھی کیا بڑھ رہا ہے، مال اس کا بڑھتا رہتا ہے، اس کے اندر مال میں برکت آتی رہتی ہے. اور واللہ لا يحب كل كفار اثیم، اللہ تعالیٰ لا يحب، نہیں پسند کرتے، نہیں محبت کرتے، کل کفار، ہر بڑے کافر کو،
پسند نہیں کرتے عظیم ناشکرے کو، یعنی عظیم گناہگار کو کفار کہتے ہیں، بڑا کو کافر یعنی بڑا ناشکرا بھی کہا جا سکتا ہے، اس کا معنی ناشکرا بھی ہو سکتا ہے، یعنی جو انسان اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کہے یا حرام کردہ چیزوں کو حلال کہے تو ایسا انسان کافر ہے، ذہن میں رکھنا۔ جو چیز اللہ نے حلال کر دی اس کو کیا کہے؟ حرام کہے، یا اللہ نے حرام کر دی اس کو کیا کہہ دے؟ حلال کہے، تو یہ انسان کیا بن جاتا ہے؟ کیونکہ شریعت کے اندر تبدیلی کر رہا ہے، اور شریعت کے اندر تبدیلی کرنا کس کا حق ہے؟ صرف اللہ کا حق ہے، بس۔ اللہ جب شریعت میں تبدیلی کرے گا تو ہوگی، وگرنہ شریعت تبدیلی جو وہی شریعت ہمارے لیے جو نبی علیہ السلام نے ہمیں بتا دیا، ہمیں سکھا دیا، ہم تک پہنچا دیا، وہی نبی علیہ السلام کی شریعت ہے۔ اس سے اگر آگے بڑھیں گے یا پیچھے ہٹیں گے یہ کام خراب ہے۔ اللہ پاک سے دعا نمبر کی توفیق نصیب فرمائے۔